کہ وہ لقمے چیک کرے حرام کے کھاتا ہے کہ حلال کے کھاتا ہے، اس لیے کہ جو حلال کھاتے وہ نبی کے نام پہ یا رسول اللہ کی صلاح لگاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی اراکین کمیٹی اکولیا کا سنی جنتی مسلمان، نعرہ تکبیر، زندہ باد بھائی زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خیریت ہے نا؟ اب لوگوں کا حق ادا کرو، بار بھی آنے والی ہے، 11 لگ گئی ہے، 11 لگ گئی ہے، کل مغرب کے بعد 12 لگ جائے گی۔ کتنی لگ گئی ہے؟ زور سے کتنی؟ اور 11 کس کی ہے؟ جو بول گئے اللہ انہیں بغداد نصیب فرما دے۔ 11 کس کی ہے؟ اور غوث پاک کون ہے؟ میرا امام کہتا ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت علماء کے واسطے۔ پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے ہم بھی، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ آقا یہ دعا کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تو بریلی سے اسی امام کے شہزادے نے کہا قادریت کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح سے سمجھو، زندگی یہ نبی ہے کسی کے لیے، زندگی کے نبی کی نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باقی ہر قادری کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مدینہ شریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذرا سارے بولو سبحان اللہ۔ مجھے بتایا گیا تھا 12 بجے لوگ نکلنے لگتے ہیں، 12 بجے لوگ نکلنے لگتے ہیں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا، اجمیر والا بیٹھا دے اونٹ نہیں اٹھتے، مدینے والا بیٹھا دے غلام کیسے جا سکتے؟ سیدھی سی بات۔ خیریت ہے نا؟ اور یاد رکھو اگر کسی کا دل محفل سے اٹھنے کر جائے اور وہ نکل لے اور کہے میں بڑا عقلمند تھا سویرا آ گیا، وہ عقلمند نہیں ہے۔ پوری بیٹھک پہ غور کرنا کون سی غلطی کی تھی کہ حضور نے اپنی محفل سے اٹھا کے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا اتولیا نام ہے، اکولیا میں 40-45 گھر ہیں، اتنے ہی گھر بتائے گئے، لیکن یہ جو سر دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ 40-50 گھروں کے سر نہیں دکھائی دے رہے، یہ کئی علاقوں کے سر دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ سر بتا رہے ہیں کہ اکولیا تو بستی ہے، اگر جنگل میں بھی حضور کے نام کے محفل سجے نا تو دنیا کو دیکھ کے کہنا پڑے گا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا ہے نا۔ تو پھر دل کے ساتھ بیٹھے نا سارے، دل کے ساتھ میرے سامنے دیکھو جوان میں بیٹھے، بچہ بیٹھا کتنا چھوٹا، کھڑے ہوئے میرے لال سے پڑھا کرتا بچہ، پڑھاؤ بیٹے، کیا بات ہے، کتنے سال کا بچہ ہوگا یہ؟ 7-8 سال کا۔ وہ بچہ بیٹھا چھوٹا، اس کو پڑھا کرو ذرا، یہ بچہ کتنے سال کا ہوگا دیکھو، کتنے سال کے بچے یہ بول کیوں نہیں رہے یار، تجربہ ہے کہ نہیں؟ 7-8 سال کے بچے بچے کتنے گھڑی میں؟ کتنے؟ 12۔ اکولیا چھوڑو، اس کے علاوہ پورا علاقہ چھانو، اور 12 بجے کوئی 8 سال کا بچہ اس دھن سے جاگ کے بیٹھا ہو تو لا کے دکھاؤ۔ کیا بات ہے، زندہ ایک بچہ لا کر کے دکھا دو جو اتنی رات کو جاگ کے بیٹھا ہو، آپ کو آخر میں تھک کے آ کے پوچھنا پڑے گا مولوی پورا شہر چھان دیا، ہم نے دنیا دیکھ لی، 12 بجے کے بچہ سوتا ملا ہے، آخر ان بچوں کی کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں سو رکھے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا صاحب، یہ بچے کسی نذرانے کے لالچ میں نہیں بیٹھے، بریانی کے لالچ میں نہیں بیٹھے، لفافے کے لالچ میں نہیں بیٹھے، میٹھے کے لالچ میں نہیں بیٹھے۔ بچوں تم بتاؤ کیوں بیٹھے ہو؟ کا صرف ایک للک ہے، ایک چاقت ہے، ایک عاشقی ہے جس نے بیٹھا رکھا ہے، ہم نے تو دل مدینے سے لگا رکھا
ہے, آقا رات کے 12 بجے ہے, دنیا جاگ رہی ہے, دنیا سو رہی ہے, ہم جاگ رہے ہیں اور بس اتنا چاہتے ہیں سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول. بابا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, عظمت مدینہ شریف, حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی. نعرے تکبیر, زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. نہ تھکے ہو تو بات اور کر لوں, جو نہیں تھکے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, سب کو اللہ برکت دے, جو نہیں تھکے نا وہ بولے ذرا یا رسول اللہ. آپ کو میں بتا دوں, یہ مجھے کہہ رہے تھے ناظم بھائی نے کہا تم پر ریسرچ ہو رہی ہے, تم انسان ہو کہ جن ہو. میں نے کہا بھائی مجھ میں ایسا کیا دکھ رہا ہے تمہیں کہ میں جن دکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک تقریر بہار, دوسری بنگال, تیسری جھارکھنڈ, چوتھی چھتیس گڑھ. بولے اتنا چلتے ہو تھکتے نہیں ہو؟ تو میں بتاؤں میں تھکتا کیوں نہیں, آپ کو بھی بتا دوں. ہماری تھکن مرغ مسلم مٹن چکن سے نہیں اترتی, جتنی اچھی سبحان اللہ ہوتی ہے اتنی اچھی تھکن ہوتی ہے. آپ سبحان اللہ مضبوط رکھو. میں ابھی لکھنؤ سے بھی 150 کلومیٹر آگے تھا, وہاں سے میں یہاں ہے. کل مجھے بہار میں تقریر کرنی, پرسوں مجھے دن میں رانچی ڈالٹن گنج کرنی ہے, رات کو رانچی میں کرنی ہے, پھر وہاں سے مجھے کہیں اور فلائٹ لے کے نکلنا ہے. یہی سفر چل رہا ہے, لیکن اس سفر میں بس ایک دعا رہتی ہے, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کٹ رہی ہے زندگی, دعا ہے اللہ موت دے تو ذکر رسول میں موت دے, اسی ذکر میں زندگی ختم ہو جائے, بس اسی میں ختم ہو جائے, اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. آج جو یہاں بیٹھے ہو نا, اللہ کا شکر ہے ہم وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جو حضور کی آمد کا جشن منانے والے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا ہے جو 12ویں کا جشن منانے والے لوگ ہیں. اور جب بات آیا کرے نا عشق کی, تو ایک بار بریلی کے امام کے لیے دعا ضرور کر دیا کرو, اس لیے کہ آج جو سینوں میں عشق کی شمع جل رہی ہے یہ بریلی کے امام احمد رضا کی برکت سے جل رہی ہے. ان کے لیے دعائیں مانگا کرو, اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے, کیونکہ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے بچے کو بھی حضور کی نعت آتی ہے. حضور کے نعت کا ایک نہ ایک شعر ہر بچے کو یاد ہوتا ہے, یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا تھا حشر تک جانے کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم, بولو سبحان اللہ, حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. ہم تو قیامت تک حضور کی آمد کا جشن منائیں گے, اور یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے, یہ کیوں مناتے ہو, کیا فائدہ ہے. تو میں اگر اعلیٰ حضرت کی بات کروں نا تو مختصر پجامے والوں کو ہضم نہیں ہوگی. جو ضرورت سے زیادہ لمبا کرتا پہنتے ہیں وہ شاید کہہ سکتے ہیں انہوں نے عشق میں کہا تھا. میں اس شخصیت کا نام لے رہا ہوں جس شخصیت کو وہابی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, اور اس شخصیت کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. وہ کیا کہتے ہیں 12ویں کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں سنو, جس بستی میں حضور کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے نا, اس بستی میں اللہ 1 سال تک اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے. اس پہ سب کو بولنا چاہیے تھا سبحان اللہ, خاص کر کے جو اس بستی کے لوگ ہیں انہیں تو ضرور بولنا چاہیے تھا, ہے نا. 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں اللہ کرتا ہے. اور اگلی جو بات کئی کلیجے ٹھنڈے کر دیتی ہے, کہتے ہیں 1 سال تک اللہ اس بستی سے بلاؤں کو دور کر دیا کرتا ہے. بیمہ بھی کراتے ہیں نا لوگ یار, 2000 10,000 دے کے, گاڑی کا بیمہ, انسان کا بیمہ ہوتا ہے کہ نہیں, انشورنس ہوتا ہے کہ نہیں. یہ 1 سال کا برکتوں کا بیمہ ہو رہا ہے. یہ
محدث دہلوی نے کہ جس بستی میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں کرتا ہے. اور سنو، پگڑی پہ ناز نہیں، جبوں پہ ناز نہیں، اس منصب تو اس شان و شوکت پہ ناز نہیں، ڈر لگتا ہے اور امید بھی جگی رہتی ہے. جب میرے سامنے اتنے لوگ ہوتے نا تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں میرے منہ سے دعائیں نکلیں اور آپ کے منہ سے آمین نکلتی ہے. کیونکہ یہ الگ بات ہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم میں کوئی رب کا اتنا مقبول بندہ بیٹھا ہو کہ جب دنیا سو جاتی ہو رو رو کے رات کو رب کو منا لیتا ہو. یہ راز اللہ کے اللہ ہی جانے. ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی بہت نیک بھی آیا، بہت اچھا آیا، فرمایا گیا جہاں 40 مومن ہوتے وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اور یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں نا، تو جب محفلیں اتنی بڑی ہوتی ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے. آپ سے بھی کہوں گا یار، کمیٹی والوں، شہزاد بھائی، عرفان بھائی اور جتنے بھی ڈاکٹر صاحب وغیرہ جتنے لوگ ہیں نا کمیٹی والے جن کا میں نام نہیں جانتا اور میرے جاننے نہ جاننے سے فرق نہیں پڑتا ہے. جس کے لیے محنت کی ہے وہ مدینے والا سب کے نام جانتا ہے. ہمارے باپوں کے نام بھی جانتے ہیں، ہمارے گھر کا نشان بھی انہیں پتا ہے.